بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن شريح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ وفی روایت فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم کتاب الایمان و رواہ بخاری کتاب الادب۔ حضرت شريح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے، اور دوسری روایت میں کہ اسے اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہیے ورنہ وہ خاموش رہے۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ان 3 باتوں میں سب سے اہم بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے، پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایمان کامل کی بہت سی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں یہ ہیں جس کا ذکر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پہلی نشانی، مومن کو اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے اور اس سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے تم پر پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ قرض طلب کرے تو اسے قرض دو، اور اگر کسی معاملہ میں وہ تمہاری مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اگر اسے معاشی پریشانی ہو تو اس کی اعانت کرو، اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے تسلی دو اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرو، اگر وہ نعمت پائے تو اسے مبارکباد دو۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لوڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو جن حقوق العباد کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ پڑوسی سے احسان کا معاملہ رکھا جائے۔ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، ہر حال میں اس سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور البتہ اجنبی ہمسایہ کے مقابلہ میں رشتہ دار ہمسایہ کا حق دوہرا ہوتا ہے، اس کا ایک تو رشتہ داری کا ہے اور دوسرا ہمسایگی کا ہے۔ مومن کو اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور اسے ہمیشہ اچھی اور سچی بات کہنی چاہیے، اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، غیر ذمہ دارانہ لغو اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے۔ حضرات، یہ میں نے جو آپ کے سامنے ابھی
حدیث پیش کی ہے اور جس کی جو تشریح کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی عزت کرنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ ہمارا پڑوسی چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہو یا کسی دوسرے گاؤں سے آ کر ہمارا پڑوسی بن گیا ہو، بہرحال پڑوسی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی ہے پڑوسیوں کے تعلق سے، آئندہ درس میں اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس حدیث میں جو 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ایک تو پڑوسیوں کی عزت کرنی چاہیے، دوسرے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور تیسرے جب بھی ہم کوئی گفتگو کریں تو اچھی بات کریں یا تو پھر خاموش رہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری بھی ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ہمارے پڑوسی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، چاہے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں یا پہننے سے تعلق رکھتی ہوں یا موسم کے اعتبار سے اڑنے سے تعلق رکھتی ہوں، بہرحال ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو ہم اس کے کھانے کا انتظام کریں، اگر ہمارے پڑوسی کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کپڑا فراہم کریں۔ اسی طرح اگر وہ ہم سے قرض طلب کر رہا ہے وقت ضرورت پڑنے پر اور ہمارے پاس ہے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو قرض دے کر اس کی ضرورت کی تکمیل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پڑوسیوں کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔